ایک بادشاہ کے 3 لڑکے تھے، جبکہ ان کا باپ بڑھاپے کی سرحدیں چھونے لگا تھا۔ تو اس نے اپنے ملک کے ہمسایہ ہمدرد ساتھی بادشاہ سے یہ کہلوا بھیجا کہ آپ میرے بہترین دوست ہیں۔ میں بوڑھا ہوئے جا رہا ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ہی کسی ایک کو حکومت دینے والا ہوں، لہذا میں ان تینوں کو آپ کی نگرانی میں دینا چاہتا ہوں۔ کسی ایک کو ان میں سے جانچ لیا جائے کہ کون سا بیٹا اس قابل ہے کہ میں اس کو عنان حکومت سپرد کروں۔ چنانچہ تینوں بھائی ہمسایہ ملک کے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے ان کو بڑا پیار و محبت دینا شروع کیا، جیسے باپ بچوں سے کرتا ہے۔ تینوں بھائیوں کا پیار محبت ان سے بڑھنے لگا، وہ ایک دوسرے سے کافی حد تک بے تکلف ہو گئے۔ ایک روز بادشاہ نے ایک مکان کے 3 کمروں کو بہتر انداز میں تزئین کیا اور خوب آراستہ کر کے اس مکان کے 3 کمروں میں ترتیب وار پہلے الخباز کو رکھا، دوسرے کمرہ میں سور کا گوشت پکا کر رکھا، تیسرے کمرہ میں ایک عورت کو بٹھا دیا۔ پھر بادشاہ نے تینوں لڑکوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں میں سے کون سی چیز تمہیں پسند ہے اسے حاصل کرو۔ اس نے سب کچھ ان کو سمجھا دیا کہ یہ عورت ہے، جبکہ ساتھ والے کمرے میں سور کا گوشت، نیز ساتھ والے کمرے میں الخباز ہے۔ تینوں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ حاصل کر لو۔ پھر تینوں پسند ہے، تینوں حاصل کر لو۔ چنانچہ ایک لڑکے نے بادشاہ کو کہا مجھے سور کا گوشت پسند ہے، دوسرے نے کہا مجھے عورت پسند ہے، جبکہ تیسرے نے شراب کو پسند کیا۔ جب اس نے یہ الخباز کا گلاس جام نوش کیا تو اسے کوئی ہوش نہ رہی، اس کے حواس جواب دے گئے، اس کی مت ماری گئی، وہ تینوں فیل کر گیا۔ پہلے نمبر پر شراب خوری کی، دوسرے نمبر پر حرام گوشت کھا گیا، تیسرے نمبر پر عورت سے زنا بھی کر گیا۔ گویا کہ الخباز کا استعمال انسان کو تمام برائیوں کا غافل بنا دیتا ہے، اس لیے الخباز کو پینا اور اس کی تجارت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اپنے دوست بادشاہ کو تفصیل لکھ بھیجی کہ تینوں اس قابل نہیں کہ ان کو اب عنان حکومت سونپ دیں، اور الخباز کا عادی اب کا بیٹا تو بالکل اس قابل نہیں کہ اسے عنان حکومت مہیا کی جائے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم چھوڑ کر ابلیس کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کی زندگیاں صرف وہی محفلیں ہوتی ہیں جن میں شراب نوشی، زنا بازی اور وہ تمام خرافات جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی اختیار کر لی جاتی ہیں، اور وہ دنیاوی و اخروی زندگی سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس قوم کے بھیجے ہوئے وفد کا ہوا کہ وہ اپنا مشن قطعاً بھول گیا اور عیش و طرب کی محفل میں، جس میں شراب خوری اور ناچ گانا جاری تھا، میں مشغول ہو گئے۔ جب سے حفل ختم ہوئی تو ان کو اپنا مقصد یاد آیا اور وہ بھاگم بھاگ خانہ کعبہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر انہوں نے اللہ کے حضور آہوزاری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ خانہ کعبہ میں دعا میں مصروف تھے کہ ان کو بادل آتا ہوا دکھائی دیا، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے، چنانچہ وہ دعا اور گریہ زاری سے فارغ ہو کر اپنی قوم کی طرف چلے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ لوگ ابھی راستہ میں ہی تھے، یہ بادل ان کے سروں پر منڈلانے لگا، جس کے 3 رنگ تھے۔ اول بادل سفید رنگ کا تھا، دوئم بادل سیاہ رنگ کا تھا، سوئم بادل سرخ رنگ کا تھا۔ ان بادلوں میں سے ندا سنائی دی، اے قوم عاد، تمہیں کون سا بادل پسند ہے جو تم پر بارش برسائے؟ مجھے سور کا گوشت با ندا سن کر قوم عاد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی پسند کا اظہار کر دینا چاہیے۔ وہ بھاگم بھاگ اپنے علاقہ میں چلے گئے، قوم عاد بھی میدان میں چلی آئی۔ سب نے مل کر کہا ہمیں سیاہ رنگ کا بادل پسند ہے، کیونکہ ان کے خیال میں کالے رنگ کے بادل میں دوسرے نمبر پر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بادل ہم پر زیادہ بارش برسائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس خیال کے تحت کہ کالے بادل میں بارش بہت زیادہ ہوگی، کالا بادل مانگا۔ جب یہ بادل ان کے سروں پر نمودار ہو گیا تو یہ قوم عالم ودانی میں اتنا خوش و خرم ہوئی کہ گانے اور ناچنے لگی، اپنے مروجہ رسم و رواج پورے کرنے لگی۔ جب کالا بادل ان کے سروں پر آیا تو اس بادل نے ان پر پانی برسانے کی بجائے ان پر قہر خداوندی برسانا شروع کر دیا۔ ان پر اس بادل سے آگ کے انگارے برسنے شروع ہو گئے، جس سے اس قوم کا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، نہ کوئی مکان بچا، نہ کوئی کوٹھی بچی، نہ کوئی ہل بہانا، کوئی محل سرا باقی رہا، نہ کوئی کھیت، نہ کوئی کھلیان بچا، سب کچھ آگ کی نظر ہو گیا، نہ کوئی انسان زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت پکڑنے گئے۔ ایک روز بارتون تہ کر کے اس مکان
ور کا گوشت پکا کر رکھے۔ واپن نے پاس بلوایا اور کہا سے حاصل کرو، اس میں سور کا گوشت نیز ہے۔ وہ حاصل کر لو پسند کیا جب اس کا استعمال کی تجارت کرنا کے حواس جواب کے لیے قرآن پاک میں اس واقعے کی شہادت دی ہے۔